اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی، دونوں محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے، ہر طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا چل کر شوہر کی قبر دیکھیں، چنانچہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ساتھ لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ وہاں کا ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی۔ بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہریں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچیں تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی راستے میں بیمار پڑ گئیں۔ مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکیں، وہیں وفات ہو گئی اور وہیں دفن ہوئیں۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہی ہوئی تھی اور دفن بھی تو اسی طرح ہوئے تھے، قوم و وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ولی و کارساز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ اب اس یتیمی کا شور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی چل بسیں، باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی بھی قبر تیار ہو گئی۔ اب آپ تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھیں تب بھی آپ کو یتیمی کا ملال تھا، بھلا دل پر کیا بیتتی ہوگی جب یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ صدمے پر صدمہ، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ایمن نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حفاظت میں لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر رکھتے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، کعبہ کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھے ہوتے، لیکن محمد علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے تو انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سے ہلاتے۔ لیکن افسوس، عبد المطلب بھی زیادہ دن نہ ٹھہرے۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جس سے پہلے ماں کی موت پر ہوا تھا۔ نہیں، دادا کا غم ماں کے غم سے بھی سوا تھا۔ اب آپ کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم، پیارے دادا کا جسم قبر کی کال کوٹری میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔